أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سورت بینہ مکمل ہوئی، آج سورت زلزال شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورت بینہ بہت اہم سورت تھی۔ اس سورت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو انعامات فرمائے ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، اور پھر سورت قدر کے اندر قرآن مجید کا جو نزول ہوا، نزول اول، اس کا اشارہ کر کے اس کی اہمیت بتلائی گئی۔ پھر اس سورت میں وہ بات سمجھائی گئی کہ لوگوں کو اگر آپ حق راستے پہ لانا چاہتے ہو، لوگوں کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے، اگر وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا تو لوگ راہ راست پہ آئیں گے۔ اگر وہ طریقہ استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کا جو ہے محنت کا فائدہ پورا حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا اس سورت کے شروع والی آیت میں، بینہ کی شروع میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ مشرکوں اور اہل کتاب میں سے جو مشرک ہیں یا دوسرے جو مشرک کافر ہیں، ان کو اگر آپ راہ راست پہ لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے وہی طریقہ ہے، رسول من اللہ۔ اللہ نے پہلا طریقہ یہ کیا کہ اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ نمبر دو، اس رسول کے ذمے کیا لگایا، یتلو صحفا، کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہا تھا۔ اللہ کے نبی کا تشریف لانا اور اللہ کا قرآن سنانا، یا اس کے بعد آج اس امت میں بھی یہی طریقہ چلے گا کہ امت کو اللہ کے نبی کے فرامین، احادیث اور اللہ کا قرآن یہ کھول کھول کر سنایا جائے گا تو لوگ راہ راست پہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جنہوں نے نہیں مانا، وہ کون ہیں؟ شر البریہ ہیں۔ جنہوں نے مانا وہ خیر البریہ ہیں۔ ان کا آخری درجہ کہاں ہوگا، اللہ کے ہاں کیسے ان کو نوازا جائے گا، یہ ساری باتیں پچھلے دروس میں ہو گئیں۔ آج سورت زلزال ہے۔ اس زلزال سورت کے اندر، اس سورت کے لفظ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں زلزلے کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے بڑے ہولناک قسم کے، اور پھر جب قیامت میں دو سور پھونکے جائیں گے، ایک نفخہ اول یا نفخہ اولا اور دوسرا نفخہ ثانی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت بپا ہو جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا اس وقت لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو زلزلہ ہے، یہ جو زلزلے کی طرف اشارہ ہے، بعض مشائخ اکابرین سلف صالحین کے مطابق قیامت سے قبل ابتدائی وقت میں قیامت کے شروع ہوتے وقت زلزلہ آئے گا، لیکن زیادہ اصح، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ دوسری دفعہ جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا لوگ اٹھیں گے، پھر شدید زلزلہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اس زلزلے کی حالت میں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کل بھی زلزلے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دنیا میں تباہیاں مچتی ہیں، لیکن اللہ نے جو انداز بتانے کا یہاں پہ جو ہے اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے نا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ زلزلے دنیا کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اذا زلزلت، جس وقت جھنجھوڑی جائے گی، الارض، زمین، زلزالہا، شدید زلزلے کے ساتھ،
یعنی اللہ تعالیٰ اس کی یعنی شدت کو بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا، کشمیر، باغ، ان علاقوں کے اندر یہ علاقے لاکھوں لوگ زمین میں دھنس گئے تھے، لاکھوں لوگ برباد ہو گئے تھے پیچھے۔ اس کے بعد ابھی یہ پچھلے سال ترکیہ میں زلزلہ آیا، پورا علاقہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے جگہوں پر زلزلے آتے ہیں، لیکن یہ زلزلوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زلزلے بڑے شدید ہوں گے، بلکہ جب قیامت کے والے زلزلے آئیں گے تو میرا رب کہتا ہے زلزالہا، وہ ایسے ہوں گے زلزلے کہ ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ سورت حج 17ویں پارے میں، سورت حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ وہاں پہ فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ قرآن مجید میں کہیں پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایک جگہ پہ یا ایھا الذین کفروا کہا، کہیں پر اللہ نے یا ایھا الانسان کہا، کہیں پر اللہ نے یا ایھا الناس کہا۔ ساری تشریح میں نہیں جاتے، خلاصہ یہ عرض کر دوں، جہاں اللہ نے یا ایھا الناس کہا ہے وہاں پر مسلمان اور کافر سارے لوگ مراد ہیں، سارے لوگ مراد ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعہ، جو قیامت کا زلزلہ ہے نا، شیء عظیم، شیء عظیم، بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ شیء عظیم کا لفظ سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مسجد نبوی شریف میں تھے، جو اصل مسجد نبوی ہے، بڑی ایکسٹینشن نہیں، جو اصل مسجد نبوی ہے وہ اس کا کلر بھی اور ہے، کارپٹ بھی اور ہے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کا ہی بندہ تھا، عربی تھا، تو باتوں میں بات ہوئی، وہ مجھے بتا رہے تھے بھئی اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، تو ادھر سے جو آخری جو باب ہے نا، باب النساء، وہاں سے جو ہے یہ ازواج مطہرات کے گھرانے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے۔ تو باتیں کرتے کرتے نا اس مدینے کے بندہ عالم تھا، اس نے نا ایک جملہ بولا، اس میں یہ وہ کہتا ہے شیخ النبی شیء عظیم فقط، النبی شیء عظیم، مولانا وہ کہتا النبی شیء عظیم فقط، میں یعنی اس کی کیفیت آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ کہنا کیا چاہتا تھا، النبی شیء عظیم، نبی بڑی عجیب چیز ہے یار، عجیب چیز ہے یار نبی۔ وہ مدینے کا عالم تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا شیء عظیم۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعہ، جو قیامت کا زلزلہ ہے، شیء عظیم، بہت عجیب چیز ہے۔ کیسے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ اس وقت ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ، جس طرح نشے میں بندہ بدحواس ہوتا ہے، نشے میں بندہ بخول ہوتا ہے، اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض، لوگوں زلزلہ بڑا سخت ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ فرمایا نفخہ اولا سے پہلے زلزلہ آئے گا، اس کے بعد قیامت بپا ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ شدید ہوگا، جیسے سورۃ نازعات میں اللہ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ لگاتار زلزلوں پہ زلزلے آئیں گے، تتبعها الرادفہ، لگاتار زلزلے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت زلزلہ آئے گا قیامت کے دن دوسری مرتبہ، وہاں پہ کیا حالات ہوں گے؟ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، لوگ جب زمینوں سے اٹھیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں زمین باہر نکال دے گی، سارے خزانے، سارا سونا، جو کچھ زمین کے اندر اس وقت دفن ہے وہ سارے اپنے دفینے باہر نکال دے گی۔
اور کیا فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ انسان مال دیکھے گا زمین کے اوپر پڑا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال جب پڑا ہے تو انسان کہے گا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یہ کیا ہو گیا, یہ سے کیا ہو گیا, زمین کو سارا مال خزینہ باہر نکال دیے اس نے. اسی مال کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو چکا تھا. حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں, حدیث میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. فرمایا یہ کیا ہو گیا کہ میں نے بھائی کا حصہ کھا گیا تھا مال کے پیچھے, آج تو مال کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا. مال سامنے پڑا ہے, سب کچھ سامنے پڑا ہے, کوئی بندہ مال کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا, کوئی مال کو ہاتھ نہیں لگا رہا. تو فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے زمین کو کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, سارے خزینے اپنے باہر نکال رہی ہے. اس وقت فرمایا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بھائیو یہ بڑا اوکھا مرحلہ ہے, توجہ سے سنیے گا. يَوْمَئِذٍ اس قیامت کے دن تحدث بتا دے گی اخبارها اپنی ساری خبریں, زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی اس دن قیامت کے دن. میرے نبی نے فرمایا زمین سے ڈرو, میرے نبی نے فرمایا زمین سے ڈرو, یہ تمہاری ماں کی طرح ہے, تمہاری ہر حالت کا اسے پتہ ہے, اس پر تم جو کچھ کرتے ہو یہ سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها یہ اللہ کے سامنے تمہاری ایک ایک حرکت بتا دے گی. آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, فلاں مجھے نہیں دیکھ رہا, میں جو مرضی ہے کر لوں, حکومت نہیں دیکھ رہی, ادارے نہیں دیکھ رہے, ماں باپ نہیں دیکھ رہا, بیوی نہیں دیکھ رہی, کوئی. فرمایا نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ پاک فرماتے ہیں زمین تمہارا ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہے, ایک ایک چیز تمہاری محفوظ ہو رہی ہے, ایک ایک چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے. کندھوں پہ فرشتے اللہ نے بٹھا دیے. سورۃ انفطار میں ہم پڑھ کے آئے پیچھے, اللہ کیا کہتے ہیں کرامن کاتبین, کرامن بڑی اونچی شان والے ہیں, کاتبین یہ دونوں فرشتے, یعلمون وہ جانتے ہیں, ما تفعلون جو تم کام کرتے ہو, ایک ایک چیز کو وہ جانتے ہیں, یعنی تمہاری ہر حرکت کو وہ جان کر سوچ سمجھ کر تمہارے بارے میں سارے حالات دیکھ کر تمہاری وہ چیزوں کو لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون اللہ نے ہمارے اوپر ایک کڑی اور سخت نگرانی مقرر کی ہوئی ہے, ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. زمین بھی ہماری ریکارڈنگ کر رہی ہے, فرشتے بھی ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں, اللہ بھی کہتا ہے میری نظر تمہارے اوپر ہے, اللہ کی مخلوق بھی ہماری گواہ بنے گی. انسان آزاد نہیں ہے. اس لیے بھائی کسی کا حق کھانے سے پہلے, اللہ کا حق ادا نہ کرنے سے پہلے, رسول اللہ کا حق ادا نہ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں سوچو. قرآن کا حق ادا نہ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں سوچو کہ میں نے اور آپ نے کل رب کے دربار میں جانا ہے. جب سارے گواہ اپوزٹ اور مخالفت میں آ جائیں, اپوزیشن میں آ جائیں, سارے دشمن بن کھڑے ہوں, بتاؤ ایک انسان وہاں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا جو کچھ کر رہے ہو نا یومئذ تحدث اخبارها, اور یہ زمین قیامت کے دن تمہاری ایک ایک حرکت کی خبر دے گی, انسان کی ایک ایک. ابھی نماز کے اندر جو آیتیں پڑھی جا رہی تھی یہ تو بائی چانس آ گئی, میں نے پڑھ دی, لیکن بڑی اس موضوع کے ساتھ ٹچ ہو گئی. اللہ کیا کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, تمہارے منہوں پر اللہ تالے لگا دے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھ بولیں گے, اللہ کے ساتھ کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تمہارے پاؤں اللہ کو گواہیاں دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے بندہ, انسان کا بدن, انسان کے اعضاء, انسان کے جوارح, یہ ساری چیزیں انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے. اس لیے بھائی یہی وقت ہے, اس وقت کے اندر اپنے آپ کو سنبھال کے پھونک کے قدم رکھو تو انشاءاللہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اگر یہاں سے بھی ہم نے کچھ جو ہے اللہ معاف کرے عیاشی میں زندگی گزاری جس طرح عموماً لوگوں کی ہوتی ہے, اگر یہی زندگی گزری تو بھائیو آخرت کی گھاٹیاں بڑی سخت ہیں, بڑی سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی آخرت کی گھاٹیوں میں سے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے, پہلی منزل قبر ہے. کوئی بندہ جب نیک ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو, روئے زمین پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے زیادہ تو مجھے پسندیدہ تھا,
آج تم میرے پاس آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا قبر کھل جاتی ہے، حد نکاح تک انسان کی قبر کھل جاتی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، یہ سارے انعامات اسے دیے جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ جب جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تو بدبطینت انسان، بے حیا انسان، تو کیوں آیا میرے اندر، تیرا آنا نامبارک ہو، تو روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت مجھے تم سے تھی، تو آیا اب دیکھ میرا رویہ کیا ہے تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ پھر قبر آپس میں ایسے ملتی ہے، اس کی پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتی ہے، اور یہ رویہ اس کے ساتھ قبر کرتی ہے۔ بھائی یہ تو پہلی منزل ہے، بڑے بڑے منازل آگے کھڑی ہیں، قبر کے بعد بھی آخرت کی گھاٹیاں بڑی سخت قسم کی، لمبی چوڑی تفصیلیں الحمدللہ موقع بموقع ہوتی رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھو ان چیزوں سے، زمین بھی تمہاری گواہ ہے، اور یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن گواہی دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ، زمین اپنی مرضی نہیں کر رہی، توجہ سے سنیے گا، زمین اپنی مرضی نہیں کر رہی۔ بھئی اس کے جی میں آیا تو عزیر شاہ کے خلاف گواہی دے دی، اس کے جی میں آیا تو آپ کے خلاف گواہی دے دی، کسی کی موافقت میں گواہی دے دی، نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ پاک اسے وحی کرے گا، اللہ اسے حکم دے گا، زمین ایک ایک سچ آج اگل لے، ایک ایک سچ آج بتا دے کہ اس نے کیا کہاں پر کیا کیا تھا۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، تو انشاءاللہ کوئی آخرت کی منزل مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ کا ڈر دل میں نہ رہا تو آخرت بڑی گھاٹے کی چیز ہے، انسان کا جب گھاٹا ہو گیا نا انسان برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کے اندر سوچ سمجھ کے ہوش و حواس کے ساتھ دین کے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من